بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک درس پہلے پڑھ لیا تھا نماز کے بارے میں، یہ دوسرا درس ہے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد ثنا اور تعوذ آہستہ پڑھنا ہے۔ تعوذ معنی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کی وسوس و اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کا معنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفی اللہ ہی کے لیے ہے، تمام صفاتی کارسازیاں اللہ ہی کے لیے ہے، تمام حمد اور ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح معنی کرنا چاہیے۔ یہ معنی درست نہیں ہے کہ ساری صفتیں اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اوصاف تین قسم کی ہوتی ہے۔ بعضی ایسی صفتیں ہیں جو صرف خالق کے لیے ہے، جیسے خالق، رازق وغیرہ۔ بعضی صفتیں ایسی ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے، لیکن خالق بغیر سبب کی اشیاء کر سکتی ہے اور مخلوق سبب کے محتاج ہے۔ مثلا بندہ بھی سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ بھی سننے والا ہے۔ اسی طرح بندہ بھی دیکھنے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، لیکن فرق سبب میں ہے۔ اللہ بغیر اسباب جاننے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، مخلوق سبب کی محتاج ہے۔ یہ اوصاف مشترکہ ہے۔ نمبر 3، ایسی اوصاف، ایسی صفتیں ہے جو صرف بندہ کی ہے، خالق کی نہیں ہے، جیسے اعور، مثلا اندھا ہونا۔ اسی طرح جس کی زبان میں لکنت وغیرہ ہو، یہ بھی اس کے لیے ایک صفت ہے۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، جو پیدائشی اندھا تھا، یہ بھی اس کی ایک صفت تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی صفت اعمیٰ بیان کیا ہے، تو اعمیٰ اس صحابی کا صفت ہے، لیکن یہ صفت ایسی صفت ہے جو عبد کے ساتھ خاص ہے، خالق کے لیے یہ نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح معنی کرنا چاہیے الحمدللہ، صفاتی الوہیہ، صفاتی کارسازیہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمانی جو عام مہربان ہے، الرحیم اور خاص مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روزی جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہے، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر مضبوط فرما دے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسی طرح نوافل کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ خود بخود سیدھے راستے پر ہے، اس کو صرف ثابت قدم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح معنی کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ثبتنا علی الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر مضبوط رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ نے غضب کیا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ معنی تھا، ضرور یاد کر لے، آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید بھی بہترین مسائل پہنچ جائے۔ باقی انشاءاللہ ہم باقی بھی پڑھیں گے۔